نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر علی ہے۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں صحابہ سیریز چیپٹر نمبر 1۔ اس چیپٹر نمبر 1 میں ہم سب سے پہلے رکھیں گے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ ایک بہت بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں اور یہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اوس خاندان سے آتے ہیں اور یہ سعد بن معاذ اوس خاندان کے سردار ہیں۔ تو یہ کون تھے، کیا تھے، یہ صحابہ کرام، ان کے پاس میں اسلام کیسے پہنچا اور یہ اسلام میں کیسے آئے، پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی، آج ان سب کے بارے میں ہم سب سے پہلے ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ اوس خاندان سے تھے ان مدینہ منورہ۔ سعد یہ اس پیریڈ کی بات ہے جب اسلام آ گیا تھا اور دین اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر جب اسلام کی دعوت کر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو جو مکے والے تھے تو وہ ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ جب وہ اسلام کی بات کرتے تھے تو وہ ان کو پسند نہیں تھا، وہ وہاں سے نکالنے کی بات کرتے تھے، تو وہ ان کا بدروہ کرتے تھے، विरोध کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو مدینہ کی جانب بھیجا۔ ان کا نام تھا عمیر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ بن نعمان انصاری یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے بہت ہی بڑے مرتبہ والے صحابی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دامن اسلام میں آ گئے، اور خود اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان فرما دیا کہ میرے قبیلہ بنو عبد الاسحل کو جو مرد اور عورت اسلام سے منہ موڑے گا میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں۔ آپ کا یہ اعلان سنتے ہی قبیلہ بنو عبد الاسحل کا ایک بچہ دولت اسلام میں مالا مال ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہو جانا مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے کے لیے بہت بڑی بابرکت ثابت ہوا۔ آپ بہت ہی بہادر، انتہائی نشانے باز، تیر انداز بھی تھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں خوب بہادری دکھائی، مگر جنگ خندق میں زخمی ہو گئے اور اسی وقت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی جرح ہے، یعنی لوہے کا وہ کپڑا جو جنگ میں پہنے وہ لوہے کا ایک کپڑا انہوں نے ہاتھ میں پہننے سے بھول گئے۔ پہنے ہوئے نیزہ لے جا کر جوسی جہاد میں لڑنے کے لیے میدان میں جنگ میں جا رہے تھے کہ ابن ارقا نامی ایک کافر ہے، اس نے ایسا نشانہ سادھا کہ تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ کا، جس کا نام اکھل ہے، کٹ گئی، مطلب ایک نس تھی وہ کٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دست مبارک سے 2 مرتبہ ان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شہادت کے شوق میں خدا بند اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ کسی قوم نے مجھے جنگ کرنے کی اتنی تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے بیچ جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو جب تو مجھے زندہ رکھنا، تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جنگ کروں۔ اگر وہ اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اس زخم میں تو مجھے شہادت عطا فرما۔ خدا کی شان کی آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبی میں بنی غفار کے خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمہ والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہاری طرف سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون جاری تھا، اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی، اور عین وفات کے وقت ان کے سرحانے
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جو کنی جان نکلنے کے وقت کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت کا دیدار کیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر بلند آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کا سال وصال 5 ہجری ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 37 برس کی تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفناگاہ واپس آ رہے تھے تو شدت غم سے آپ کے آنسو کے قطرہ آپ کی داڑھی مبارک میں گر رہے تھے۔ کرامت کیا تھی؟ جنازہ میں 70,000 فرشتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت کے عرش الہی ہل گیا اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ بات جرقانی جلد 2 صفحہ نمبر 143 میں کہی گئی ہے۔ مٹی مشک بن گئی۔ یہ بات جرقانی جلد 2 صفحہ 143 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ محمد بن سرجیل بن حسن